میرا اور میرے صحابہ کا راستہ چھوڑ دے گا وہ غیر ناجی فرقہ ہوگا، یعنی نجات پانے والا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث تو یہ ہے، اور ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ والجماعہ کا لفظ آتا ہے، وہ جنت میں جانے والا طبقہ والجماعہ ہوگا، یعنی جماعت برحق ہوگی، جماعت برحق، سچی جماعت۔ اس میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو نئی نئی باتیں دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، نئی نئی باتیں تلاش کر کے لائیں گے، تو فرمایا ان کی حالت اس آدمی کی ہو جائے گی۔ غور کرنا، یہ مشکات شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کہ جو نئی نئی باتیں، جو باتیں متروک ہو گئی، اجماع امت ان پہ نہیں ہے، ایسی باتیں کتابوں سے، تاریخ سے نکال کر لائیں گے۔ اس آدمی کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی آدمی کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو، پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو۔ اور جس آدمی کو پاگل کتا، بولا کتا کاٹ لیتا ہے تو اس کتے کی زہر کا اثر اس کے انگ میں رچ بس جاتا ہے۔ جس آدمی کو پاگل کتے نے کاٹ لیا، اس کے جسم کے ذرے ذرے کے اندر وہ کتے کے زہر جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو فرمایا جو میرے دین میں نئی نئی باتیں یاد کرے گا، اجماع امت کے خلاف کرے گا، سمجھ لو گمراہی اس کے انگ کے اندر رچ بس چکی ہوگی۔ خود بھی بچنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو بھی اس آدمی سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج تحقیق کے نام پر، تحقیق کے نام پر تشکیک پر کام ہو رہا ہے کہ امت کو شک میں ڈال دیا جائے دین ہے کیا چیز، اور اس کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ دین کے اندر نئی تحقیق ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، نئی تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آج کے دن محبوب آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت میں نے آپ پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آپ کے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ قرآن پاک اترا نبی کریم پر، قرآن پاک بھیجنے والے اللہ تعالیٰ، قرآن پاک لانے والا جبریل امین، جس کے پاس قرآن پاک آیا وہ آمنہ کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا وہ صحابہ اکرام کی جماعت۔ اب صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے سامنے قرآن پاک اترا۔ اب جن کے سامنے قرآن پاک اترا، اگر ان کو ہی قرآن پاک کی سمجھ نہیں آئی تو کون مائی کا لال ہے وہ کہہ سکے کہ میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں؟ صحابہ تو نعوذ باللہ نہ سمجھ سکے تھے، مجھے قرآن پاک کی سمجھ زیادہ آ گئی۔ تفسیر کا اصول بھی یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن کے ساتھ کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ہو سکے پھر قرآن پاک کی تفسیر حدیث مصطفیٰ کے ساتھ کی جائے۔ جس آدمی کو اصول تفسیر کا ہی پتہ نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر وہ انسان گمراہی ہوگا، وہ انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ پھر ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں اللہ کے قرآن سے کہ نماز تو ہے ہی نہیں۔ اب کسی نے پوچھا بھائی قرآن پاک کے اندر نماز نہیں، یہ تو بڑی بات ہے، بڑے آپ اہل علم ہیں،
اس نے کہا دیکھو قرآن پاک میں ہے یا ایھالذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، آپ رات دن نماز 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 لگائے بیٹھے۔ تو اب اس آدمی کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی اگر قرآن کو تو اپنے دماغ کے مطابق سمجھے گا تو پھر یہی کچھ ہی تو گول کھلائے گا، اور اگر قرآن کو قرآن سے سمجھے گا تو قرآن تو کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خدا نہ خواستہ کوئی نشے کی حالت میں ہے، دماغ ہی اس کا مفقود ہو چکا ہے، تو اس حالت کے اندر وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ تو بہرحال دین وہ پیغام الہی ہے جس پر صحابہ کرام نے نبی کریم کی نگرانی میں عمل کیا۔ اب دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عملاً دکھلایا، ایک لکیر سیدھی کھینچی اور پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، اور پھر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائی ہیں، فرمایا ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر صراطی مستقیمہ سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے تو یہ صراط مستقیم ہے، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر جو درمیان سے اور راستے نکل رہے ہیں ان راستوں میں چلنے کی کوشش کرو گے تو کہیں تمہیں غامدی صاحب نظر آئیں گے، کہیں تمہیں مرزا محمد علی نظر آئے گا، کہیں تمہیں عظیم ساحل نظر آئے گا، کہیں تمہیں کوئی گمراہ نظر آئے گا، کہیں تمہیں کوئی گمراہ نظر آئے گا، اور وہ بیٹھا ہوا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، نئے نئے دلائل تلاش کر کر کے دے رہا ہوگا، اور دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ حال یہی ہو جائے گا پھر کہ لوگ کہیں گے کہ مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، مولویوں نے ہمیں دین بتایا ہی نہیں، مرزا محمد علی نے ہمیں آ کر دین بتایا۔ اور میں نے پوچھا وہ دین کیا بتایا اس نے تمہیں؟ کہتے اس نے یہ کہا ہے کہ نماز کے صرف فرض ہیں، سنتے ہیں ہی نہیں، سنتے ختم۔ اب پیچھے تو موج لگ گئی، کتنی رکعتیں رہ رہی کتنی نہ رہی، فرض پڑھو اور چھٹی۔ یعنی جو آدمی کہہ رہا ہے کہ نماز بھی پوری مسلمان زیادہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑی پڑھنی چاہیے، نہ سنتے پڑھو نہ نفل پڑھو، اب وہ قوم کا رہنما ہے، قوم کا مقتدا ہے۔